اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. Ingrained in people is a desire and love for women and sons, and stored up heaps of gold and silver, and branded horses and cattle and fields. Those are the possessions of the life of this world, and with Allah is a beautiful abode. بھئی آپ کو اگر عورتوں سے محبت ہے اور اپنے بیٹوں سے محبت ہے اور چاندی اور سونے سے محبت ہے اور برانڈڈ گھوڑوں سے ہے اور پلاٹ سے اور زمینوں سے ہے، تو یہ اس میں کوئی یہ اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہوئی، یہ یعنی انسان کے اندر اللہ نے یہ محبتیں انگرین کر لی ہیں. یہ موزن ہے انسان کے اندر، یہ کہ اس کو محبت ہوتی ہے عورتوں سے، بیٹوں سے، ڈھیروں چاندی اور سونے سے، زمینوں سے. مگر اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اس پہ احتیاط کرو، ہوشیار رہو، یہ محبت تو ہے تمہارے اندر. تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ جو رہا ہے نا ان چیزوں کی راحت کے، اور یہ جو مال اور دولت ہے، یا تو ان کو کمپلیٹلی نکال دو، اس لیے کہ اتنی بڑی ٹیمپٹیشن ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کب آپ کا پاؤں پھسل جائے گا، یا تو بالکل اس کو نکال دو، یا جو ہے بالکل اس کے اندر جو ہے نا ایکسیسولی اس کے اندر بے حساب اس میں ملوث ہو جاؤ، ان کے حلال اور حرام کو بھول کے تم ان چیز کے پیچھے پڑ جاؤ. اسلام ایک بیلنس اس کے اندر ایک نقطہ رکھتا ہے کہ دیکھو یہ محبتیں تو ہیں، یہ حرام نہیں ہیں، یہ تمہارے اندر ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ تم ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے ان محبتوں کے کو فائدہ اٹھاؤ ان کے اندر سے. مگر ان چیزوں کی محبت جو ہے نا وہ اللہ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس محبت کے پیچھے. اگر ہم اللہ کا احکام توڑیں گے تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جو محبتیں رکھی ہیں یہ جو ہے مالی خسارے کا سبب بن جائیں گی. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یعنی کہ مال و دولت دیا ہے اور راحت دی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور اس مال اور دولت سے وہ آخرت کو خریدیں، وہ جنت کو اس مال و دولت سے خریدیں. ون آف دا پرپز یعنی کہ جو مقصد ہم شریعت کا دیکھتے ہیں نا، مقصد شریعت کا یہ ہے کہ ان جو محبتیں ان کو ختم نہ کرو بلکہ ان کو چینلائز کرو، کہ اس میں زیادہ اوور انڈلج نہ کریں، آپ زیادہ ملوث نہ ہوں اور ایکسیس انوالومنٹ نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کھانا اور پینا اور اچھے کپڑے پہنا جو ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے. ہی یوزڈ ٹو لو دس، کہ یہ ساری چیزوں کو پہننا اور وہ کرنا، ہی واز ٹو ہز لائکنگ. وہ کہتے ہیں دو چیزوں کو صرف تم دو چیزوں کا خیال رکھو، اسے ایک تو اسراف نہ ہو اور دوسرا کوئی دکھاوا نہ ہو، تاکہ تمہارے اندر کوئی فخر نہ آئے. قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, say, shall I tell you what is better than these? For those who fear Allah, there are gardens with their Rabb, with rivers flowing beneath to abide in them forever, and pure companions, and approval from Allah, and Allah observes His slaves. کہ دنیا میں عورتوں کے پیچھے بھاگنے میں اور مال و دولت کے چکر میں لگے ہوئے کہ صرف دنیا ہی دنیا کرو، یہ سوچو کہ اپنا یعنی کہ یہ جو ہے تمہیں آخرت میں تو اس سے بہت بہتر ملے گا. ایسے ایسے باغات ملیں گے کہ جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے، اور ایسے ایسے کمپینین یعنی کہ تمہارے ملیں گے کہ جو کہ بالکل پیور ہوں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے. تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ جسٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمہاری طلب جو ہے وہ جنت کے لیے زیادہ ہونی چاہیے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Those who say, our Rabb, indeed we believe, so forgive our sins and save us from the punishment of fire. یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ ہم ان نعمتوں سے آخری جو اصلی نعمت ہے نا اس کو ہم کما لیں. اور وہ اصلی نعمت کیا ہے جس کو ہم کمانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے. کہ جو شخص قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. Those who show patience, those who are true and truly devoted, and those who spend and those who seek forgiveness in the small hours of the morning. یہ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی جو قائم کرتے ہیں قرآن کو. وہ صبر کرتے ہیں جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، جو فتنے ہوتے ہیں، چاہت ہوتی ہیں، وہ صبر کرتے ہیں مشکلات کے اوپر، وہ صبر کرتے ہیں اطاعت کے اوپر، اور یہ سارا ان کا والنٹری صبر ہوتا ہے. اور جب صبر کرتے ہیں تو پھر شکایت بھی نہیں کرتے، نہ تو اپنی زبان سے شکایت کرتے، نہ ہی نا امید ہوتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں وہ صادق ہیں، یعنی کہ وہ اپنے لفظ، اپنے قول کے بھی اور اپنے فعل، ان کا قول اور فعل میچ کرتا ہے، وہ صادق سچے لوگ ہیں. قانتین ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. ان کے اندر اللہ جب ان کو نعمت دیتا ہے تو بھی اس کو ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تب بھی وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ ان کی کوالٹی ہے. منفقین یعنی کہ وہ انفاق کرتے ہیں. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. وہ اپوزٹ ہے بخل کے. بخل مطلب ہوتا ہے کہ روک کے رکھنا, مائزرلی. اور مستغفرین یعنی کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو فائنلی جو ہے وہ اللہ سے نہ صرف معافی مانگتے ہیں بلکہ مانگتے رہتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, Allah bears witness that there is no God but He, and so do the angels and people of knowledge, maintaining His creation with justice. There is no God but He, the Almighty, the All-Wise. تو اللہ تو گواہ ہے. اللہ کیسے گواہ ہے کہ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ کی گواہی کے یہ تو فطرت آپ دیکھ لیں, نیچر جو ہے نا اس کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں پہ اس کو وجود میں لے کے آئی اپنی ایک حکمت کے ساتھ اور اپنے ایک منصوبے کے ساتھ. ان الدین عند اللہ الاسلام, indeed the deen in the sight of Allah is Islam. And those who were given the book did not differ except after knowledge had come to them out of animosity between them. And whoever disbelieves in the verses of Allah, then indeed Allah is swift in taking account. تو اللہ کے نزدیک تو صرف ایک ہی کریکٹ سسٹم ہے, ایک ہی کریکٹ نظام ہے, اور وہ زندگی کا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, سرنڈر ٹو اللہ. یہ نچوڑ ہے اس دین کا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرنا. اسلام میں نہ کوئی کلٹ ہے, نہ کوئی شخصیت کی عبادت ہے, نہ کوئی روایات کی عبادت ہے, نہ خاندان کی ٹریڈیشنز کی عبادت ہے, صرف اللہ کی عبادت ہے. تمام دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے دین جو لے کے آئے وہ اسلامی تھا, یعنی کہ انہوں نے یہی تھا کہ اللہ کے سامنے جو تھے تسلیم کیا, اللہ کے سامنے جھکے اور ان کو سلامتی ملی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. So if they argue with you, say, I have submitted myself to Allah, and so have those who follow me. And say to those who were given the book and the illiterates, have you submitted yourself? And if they submit, they are rightly guided. But if they turn away, then upon you is only to convey the message, and Allah's sight is on His servants. قرآن یہ بتاتا ہے, یہ دیکھیے یہ رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ اگر ان کو کسی بحث کے اندر کوئی ملوث کرے, اور خاص طور پہ ایسا شخص جو کہ جس کی کہ علم بھی نامکمل ہو, تو انسان کو صرف یہ کہنا چاہیے بھائی میں تو صرف اطاعت کرتا ہوں اللہ کے حکم کی. میں نے نہ شریعت بنائی ہے نہ میں شریعت, میں تو صرف اس شریعت کی پیروی کرتا ہوں. یہی مجھے میرے ماسٹر نے, میرے مالک نے کہا ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. اور صرف یہ قرآن یہ کہتے ہیں کہ تم پہ تو صرف ذمہ داری ہے صرف پہنچا دینے کی. تو ہماری سے وہ فکر ہونی چاہیے نا, وہ اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. ہیو آئی ڈن مائی جاب. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا حج کے بعد, جو انہوں نے آخری خطبہ تھا, اس میں انہوں نے آخر میں خطبہ جب ختم ہوا تو انہوں نے کہا, او پیپل, ہیو آئی ڈیلیورڈ, یا اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا. ہیو آئی ڈن مائی جاب, میں نے اپنا کام پورا کر لیا یا نہیں. وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی, تم نماز پڑھتے ہو, تم زکوٰۃ صحیح کیلکولیٹ کرتے ہو, یہ نہیں, یہ کچھ نہیں کہا. یہ فکر کیا تھی کہ میری کوشش, میری محنت, میں نے اپنا کام کر لیا یا نہیں. آئی تھنک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی ہم یہ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے, ہیو آئی ڈیلیورڈ in terms of delivering the message of Quran. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, those who disbelieve in the signs of Allah and kill the prophets unjustly and kill those who enjoy justice among people, give them the news of a painful punishment. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. They are the ones whose deeds have become worthless in this world and in the hereafter, and for them there will be no helper. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ. Have you not seen those who have been given a portion of the book? They are invited to the book of Allah that it may judge between them. Then a faction of them turned back and declined. تورات اور انجیل یہ حصے ہیں کتاب کے. یہ پوری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. کمپلیٹ ریولیشن جو ہے وہ صرف قرآن ہے. تو یہی قرآن جو ہے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ ایک دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف, تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکو. مگر ان میں سے بھی ایک گروپ جو تھا وہ پھر مڑ گیا اور اس نے انکار کیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. That is because they say the fire shall not touch us but for a few days. Thus their false belief deceived them in the matter of their deen.
یہ ایک بڑا مقبول عقیدہ ہے کہ یہ آگ جو ہے ہمیں جو ہے چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے گروپ سے ہے جس کو کہ جو اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے۔ دیکھیے دین جو ہے نا اللہ کا دین کوئی پریولیجز اور مرات اور کنسیشنز نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ تو اللہ کی سارے جو ہے نا اس کے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ بڑا خیال ہے، اپنا ہمارا ایک وہ ایک خیال ہے نا کہ کوئی سفارش ہوگی اور سفارش کے بعد ہم سب جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کرے چلے جائے سارے لوگ جنت میں، بٹ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو تکیہ ہو وہ غلط چیز پہ ہو۔ کیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، so how will it be when we assemble them on the day about which there is no doubt, and each soul will be compensated for what it has earned, and they will not be wronged. یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ اصول ہیں جس پہ آخرت قائم ہوگی۔ تم نے کیا کمایا، قرآن کہتا ہے نا کہ تمہاری کمائی کیا ہے، اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، جس ایسے دن پہ جس کا کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جو نفس ہوگی اس کو معاوضہ دیا جائے گا بیسڈ آن واٹ اٹ ہیز ارنڈ۔ تم نے کیا کمایا، امید پہ نہیں، تمنا پہ نہیں، اچھی انٹینشن نیت کے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ تم کیا جو تھے، تمہارے ایکشن کیا تھے۔ عمل بہت وائٹل ہے، تو قرآن از آل اباؤٹ عمل، اٹس آل اباؤٹ، اٹس اے بک ان ایکشن، ہر چیز آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے عمل کے اوپر ہے۔ Say, O Allah, the master of kingdom, you grant kingdom to whom you please, and you take away kingdom from whom you please, and elevate whomsoever you please, and demote whomsoever you please. In your hand is all good. Surely you have power over all things. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور ہر طرف ہر جو خوبی ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے، اور بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہو رہی ہے، وہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتا یہ جو ناانصافی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، یہ کیوں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کہانی تھی فرعون کی اور حضرت موسیٰ کی، یا حضرت موسیٰ کی اور حضرت خضر کی، ہم پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر۔ کبھی کبھی چیزیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ناانصافی ہے، وہ ناانصافی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ وزڈم جو ہے، ہم جس کی حکمت دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، خوشحالی میں اور مشکلات کے اندر، یہ کیا اس کے اندر کیا حکمت ہے، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی امیر پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے غریب پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا لاٹری آف دا ووم جو ہے، یہ کیوں ہے کہ اتنے لوگ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو یہ تو سارے اقدار، اتھارٹی جو ہے نا، اقتدار، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے غلام کا۔ کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس کا کچھ زیادہ اس کو دے کے، اور کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس سے کچھ لے کے۔ دونوں کیسز کے اندر امتحان ہے، بوتھ آف دیز کیسز آر ٹیسٹ۔ ہر حالت کے اندر ہمیں اللہ سے خیر مانگنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں خیر ملے۔ مین چیز ہے کہ وہاں پہ کون جیت گیا، وہی ہے، ہی ول بی دا ون ہو ول بی، وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ عزت جو ہے اس دنیا کی، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت اس دنیا کی جو ہے یہ ذلت نہیں، یہ دونوں امتحان کی کنڈیشنز ہیں، کبھی دے کے امتحان لینا، کبھی لے کے امتحان لینا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ You cause the night to enter into the day, and you cause the day to enter into the night. You bring the living out of the dead, you bring the dead out of the living. You give provisions to whom you please without any account. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے جاتا ہے، داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ میں سے داخل کرتا ہے، مردہ کو زندہ میں نکال لیتا ہے۔ تو یہ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بھی دیتا ہے۔ تو یہ خیر جو ہے، تو انفیکٹ سارا خیر جو ہے، کبھی کبھی خیر نکل آتا ہے، بڑی ایک مایوس سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر سے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈارکسٹ آور از بیفور ڈان، سب سے اندھیری رات ہوتی جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی پہلے۔ تو انسان کو یہ بالکل، جب ہم اپنی مشکلات سے گزریں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک نئی صبح ضرور آئے گی۔ وی شوڈنٹ فیل ڈسپونڈنٹ، جس کہتے ہیں، ایک نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی مشکل بھی ڈالے، رات بھی آتی ہے۔ ڈونٹ بی ٹو آپٹمسٹک، زیادہ پر امید بھی نہ ہو اس کے اوپر۔ تو جب لوگ بہت خاص طور پہ لوگ جو بہت دنیا میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو ان کا ایک اندر انٹرنل ایک جو یقین بلڈ ہونا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رزاق ہیں،
یہ جو مجھے رزق مل رہی ہے نا، یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے مل رہی ہے. مائی پلاننگ، مائی انٹیسپیشن، مائی ایگزیکیوشن، یہ سارا میرا علم ہے. جس دن انسان کو یہ ہو گیا نا کہ میں اپنا رزاق میں خود ہوں، اس دن وہ اپنے رب سے بالکل دور ہو جائے گا. بہت زیادہ انحصار کرنا اپنی صلاحیت کے اوپر سمٹائم یہ انسان کو بہت ہی مس گائڈ کرتا ہے، اور اس سے انسان بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے. اس سے پھر انسان کے اندر غصہ بھی آتا ہے، envy بھی آتی ہے، اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے. Let not the believers take the disbelievers as allies rather than believers, and whoever does that has nothing with Allah except when taking precaution against them in prudence. And Allah warns you about himself, and to Allah is the final destination. اللہ یہ بتاتا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ بہت چیزیں کہ تو اگر جو کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا کہ دوست بنانا جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے کہ ان کا جو وے آف لائف ہے، ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ انسان نہ بنے. دیکھیے، اگر آپ کی بہت زیادہ دوستی ہو نا غیر مسلمانوں کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ گریجولی نا آپ جو ہے نا دستبردار ہو جائیں گے. یو ول ابنڈن دا اسلامک پرنسپل. دیٹس دا وے اٹ از. وی آر نون بائی آور فرینڈ. جیسے ہمارے دوست ہوں گی وہی ہوگا. اگر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ فرعون اور قارون ہے، تو پھر انجام بھی ویسا ہی ہوگا کہ جیسے فرعون اور قارون کا. اور اگر ہمارے ساتھی جو ہیں دنیا کے اندر وہ ایسے ہیں جیسے کہ موسیٰ اور ہارون ہیں، تو پھر ہمارا انجام جو ہوگا وہی انجام بہتر ہوگا. تو سوچ کے بنائیں. اپنے دوستوں کو بھی ضرور خیال رکھیں کہ وہ آپ کے جو ان کا بھی آبجیکٹو جو آخرت کے بارے میں ویسا ہی ہو جیسے کہ آپ کا ہے. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی غیر مسلمان ہے تو اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یا اگر ہمارا ہمسایہ ہے. دیکھیے، اخلاق بالکل آپ کی وے آف ان سے ڈیلنگ بالکل ان کا صرف قرآن کہتا ہے کہ ان کا طور طریقہ زندگی مت اپناؤ. ڈو ناٹ میک دیئر وے آف لائف یور وے آف لائف. یہ صرف قرآن بتاتا ہے. یہ نہیں بتاتا کہ تم ان سے جو ہے نا ہر تعلق کو توڑ لو. Say whether you conceal what is in your heart or reveal it, Allah knows it, and He knows whatever is in the heavens and in the earth, and Allah has power over all things. On that day, every person will find all the good he has done and all the evil he had done, and he will wish that there is a great distance between him and between this. Allah warns you about himself, and Allah is full of kindness for his servants. تو دیکھیے، ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کرے گا. اور یہ قیامت کے دن لوگ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش کوئی طریقہ ہو کہ ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہمارے جو یہ برے اعمال ہیں، یہ جو ہم پہ لدے ہوئے ہیں، اس سے ہم کہیں دور ہو جائیں. یہی چیز یہاں بتا رہا ہے کہ اس دن جو ہوگا لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ. اچھا، اب ہم یہ جو اگلی آیت دیکھ رہے ہیں نا، یہ ریلی ہمارا جو سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے اللہ سے محبت کریں گے، اس کے اوپر بڑی خوبصورت آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. Say if you love Allah. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، say if you love Allah, then follow me. تو میری اتباع کرو، میری تائید کرو. یہ پروفٹ کی تائید ہے. اللہ will love you. اللہ تم سے محبت کرے گا. and forgive your sins, and Allah is most forgiving and all merciful. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بینچ مارک ہے ہمارا معیار. اگر ہم اللہ سے محبت کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے ہماری اطاعت کی، اس کے نبی کی اطاعت جو ہے نا، یہ شو کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. فالوئنگ دا وے آف اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا پروفٹ کی سنت پہ چلنا. سنت کیا ہے؟ دا وے آف لائف. پروفٹ نے کیا کیا، یہ جو حدیث ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ پروفٹ نے کیا کہا، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری. تو یہ راستہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت ویل پریزروڈ ہے. اکثر لوگوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ تو اس کے اندر بہت ساری ضعیف آ چکی ہیں، اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موضوع حدیث ہیں. ڈیفینیٹلی ہیں، یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. بٹ جہاں ضعیف حدیث ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. جہاں موضوع حدیث ہے وہاں لکھا ہوا یہ موضوع حدیث ہے. اور جس حدیث کو جو صحیح ہے اور اس جو افضل حدیث ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں تو بہت یہ کرائٹیریا بہت آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیاب دنیا کے اندر ہونا ہے، دیر از نو چانس کہ ہم اگر اس دنیا میں کامیاب ہوں یا آخرت میں کامیاب ہوں until we follow the way of the prophet. اللہ خود ہی کہتا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، if you love Allah فالو می. یعنی کہ پروفٹس کے زبان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کے راستے کو اپناؤ. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. Say obey
Allah and his messenger, but if you turn back then Allah does not love the unbelievers. کہ اگر تم اس سے مڑ گئے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت سے تم نے اپنا منہ پھیر لیا تو پھر اللہ جو ہے وہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ اس کو کافر تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہا ہے. یہ جو نتیجہ ہوگا نا کہ اگر لوگ نبی کے جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں تو دے ول ڈیفینیٹلی ڈرفٹ اوے فرام اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. Indeed, Allah chose Adam and Noah and the family of Ibrahim and the family of Imran above all people. تو یہ یہاں سے اب ہماری کہانی شروع ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے پیرل جو کہانی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا. اللہ نے انتخاب کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ان کی خاندان کا. کس چیز کے لیے اللہ نے چنا ان کو؟ کس چیز کے لیے چنا؟ ہدایت پھیلانے کے لیے نا. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. یہی اللہ بتا رہا ہے. ذریتم بعضها من بعد واللہ سمیع علیم. They were descendants from one another and Allah is all hearing and all knowing. کہ یہ جو اولاد ہیں یہ سب جو ہے انہی کی اولاد ہے. not اولاد in the physical sense کہ انہی کے بچیوں بیٹوں مگر روحانی طور پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. انفیکٹ جتنے بھی جو ایمان والے ہیں نا فنڈامنٹلی جو ہے ہم سب لنکڈ ہیں بنیادی سچ کے ساتھ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے انسان جو کہ بہت اچھا جو ایمان رکھتے ہیں ان کا ہمارا آپس کے اندر ایک تعلق ہے. یہ فنڈامنٹل تعلق ہے بیکاز ہماری بنیاد جو ہے وہ سچ ہے. تو جتنے لوگ ہدایت کے اوپر ہیں وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے. وی ول نیور بی alone. اس لیے کہ ہم اس خاندان سے ہیں. امیجن کریں ہماری فیملی کتنی بڑی ہے, ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے. جو حضرت آدم تک ہمارا خاندان جاتا ہے. بلینز آف جس کو کہتے ہیں نا نیک لوگ ہیں جو فرما بردار لوگ ہیں وہ ہمارے خاندان سے ہیں. اب ہم جو ہیں یہاں سے جو اگلی آیت ہے ہم شروع کریں گے. یہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے ان کے اوپر جو ہے یہ آیت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کا من. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. When the wife of Imran said, My Rabb, I dedicate to you what is in my womb to be free for your service, so accept me. Surely you are the hearer, the knower. تو یہ وائف آف عمران کون تھی؟ یہ ماں تھی حضرت مریم کی, ان کی ماں تھی. اور وہاں پہ وہ جو انہوں نے جب وہ یعنی کہ ایکسپیکٹ کرنے لگیں ان کو بچہ ہونے لگا تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میرا جو بچہ ہوگا تو میں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ سروس کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور وہاں پہ یہ تھا کہ جو لڑکا ہوا کرتا تھا اس کو آپ جو تھی وہاں پہ ان کی جو عبادت گاہ تھی اس کی خدمت کے لیے آپ لڑکے کو رکھتے تھے. تو یہ ان کی جو عمران کی بیوی تھی انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت میں کے لیے رکھوں گی. So when she delivered, she said, My Rabb, behold, I have given birth to a girl. And Allah knows best what she delivered, and male is not like a female. I have named her Maryam, and I seek your protection for her and her offsprings against the shaitan, the accursed. Maryam جو ورڈ ہے یہ ہیبرو کا ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لیا, یعنی کہ عبادت گزار جس کو ہم کہتے ہیں. بڑا خوبصورت نام ہے. اس سے دیکھیے نام جو ہے نا بچوں کا وہ بھی بڑی اس کی شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے بھی اچھے نام رکھنے چاہیے. یہ تو ہے ایک بچے کا حق ہے کہ اس کے ماں باپ اس کا اچھا نام رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کا نام لکھ دیتے ہیں مفتون, فتنے میں پڑا ہوا. یہ تو کوئی اچھا نام نہیں. اسد وہ ایک شعر کا نام. بچوں کو اچھے نام دیا کریں, اس کی پرسنالٹی پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے. اینی وے یہ جو ماں تھی مریم کی شی واز تھوڑی مایوس ہوئی اس لیے کہ وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی, وہ تو سمجھنی کہ بیٹا ہوگا. اب لڑکی جو تھی وہ عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وہ نہیں دے سکتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تو جانتا تھا کہ وہ کیا پیدا ہوگا. اور اللہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ تو ایک لڑکی جیسا نہیں ہوتا, کہ اللہ خود جانتا ہے کہ لڑکا, یعنی کہ کہا کہ اتنی مریم کی ایسی فضیلت ہوگی کہ وہ تو اس کی تو آپ امید بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی لڑکے کی اس فضیلت کے وہ پہنچے, بیونڈ اینی ہوپس جو کہ ان کی اماں کی تھی. وہ یہ بتا رہا ہے اللہ یہاں پہ. So her Rabb accepted her a gracious acceptance and caused her to grow up in a beautiful growth and made Zakaria her guardian. Whenever Zakaria entered her sanctuary, he found her with sustenance. He asked, "Oh Maryam, where did this come from?" She said, "It is from Allah." She said, "Surely it is from Allah. Allah provides sustenance to whom He pleases without measure." اب مریم جو تھیں جب جیسے وہ بڑی ہوئیں تو ان کے اندر ہر قسم کی خوبصورتی تھی. شی ہیڈ اے گریٹ کریکٹر.
جس کو کہتے ہیں کردار کی خوبصورتی، ان کی شخصیت کی خوبصورتی، ان کی لکس کی خوبصورتی، ایک مورل فائبر، بہت اچھے اخلاق، اور ان کی پرورش جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوئی۔ جب وہ بڑی ہو رہی تھیں تو بہت قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی کے اندر کہ بھی ان کی سرپرستی کون کرے گا، تو یہ سپرد کیا گیا حضرت زکریا کو۔ اور حضرت زکریا جو تھے وہ بھی ایک بڑے متقی آدمی تھے وہاں پہ، اور وہ جو عبادت گاتی اسی کے ساتھ وہ بھی اٹیچ تھے۔ ہنالک زکریا ربہ and there Zachariah prayed to his Rabb. He said, "O my Rabb, grant me from yourself a pious child. Surely you are the all hearer of prayer." تو جب انہوں نے مریم کو دیکھا اور اتنی خوبصورت بچی اور اتنی یعنی کہ پرسنالٹی، تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک اولاد دے۔ انٹرسٹنگلی حضرت زکریا جو تھے نا، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں، حضرت زکریا نے حضرت مریم سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا کوئی بیٹا ہو جائے، کہ یہ جو طلب تھی ان کی بیٹی ایک چائلڈ کی، انہوں نے خود اللہ سے دعا کی۔ دعا یہی چیز ہے، دعا جب کریں نا یقین کے ساتھ کریں، دعا کریں احساس کے ساتھ، کانشیس کے ساتھ اللہ سے مانگیں، آپ کا اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو آپ جیسے آپ دعا مانگیں گے کوئی اور ایسے مانگ نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے غافل دل کی دعا جو ہوتی ہے نا اللہ نہیں سنتا، غافل دل کو۔ ہماری جو دعائیں ہم دیکھیں، جب دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، لوگ جوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، بال کھچا رہے ہوتے ہیں، کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دعا کی بہت ہی کہتے ہیں نا بے حرمتی ہے دعا کی۔ Then the angels caused him as he stood for prayers in his sanctuary. Surely Allah gives you the good news of Yahya, verifying a word from Allah, and an honorable and a chaste and a prophet from the righteous. تو حضرت زکریا جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، یحییٰ کی، ان کا نام یحییٰ ہے۔ اور یحییٰ بہت ہی کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ جو تھے علیہ السلام بہت ہی یعنی کہ پاک تھے، کبھی بھی ان کے دماغ میں، ان کے خیالوں میں کے اندر بھی کوئی جو ہے نا ایک گناہ کا جو ان کے خیال کے اندر سے بھی نہیں گزرا۔ اور ان کی جو کوالٹی ایک جو قرآن بتاتا ہے حصور، یعنی کہ ان کے اندر ایبلٹی تھی اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کی، سونے میں، کھانے میں، ویسے ارجز کو ریسٹرین کرنے کے لیے۔ قال ربی انا یکون لی غلام. He said, my Rabb, how will I have a boy when I have reached old age and my wife is a barren? He said, so it will be. Allah does what he wills. زکریا کو پتا تھا، حضرت زکریا کو پتا تھا میری کمزوری کیا تھی، کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے سٹائل آف دعا، وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا کمزور ہوں، میں کیسے ہوں گی میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں حضرت زکریا نے ایک آواز سنی، اور اس آواز کے بعد ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں کیا، اس وجہ سے وہ پھر اللہ نے اس کی دعا کی۔ He said, my Rabb, make me a sign. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو میرے لیے کوئی ایک نشانی بنا۔ He said, your sign is that you will not speak with people for 3 days except by gesture, and remember your Rabb much and exalt him in the morning and in the evening. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ادب، یہ جو ہے نا، جب ان کو اتنی بڑی خوشخبری ملی بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بتایا کہ تو ادب آف سیلیبریشن کیا ہے؟ ادب آف سیلیبریشن اس کی کوئی اچھی خبر ملے تو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پہ یہ اس پہ تو آیت 41 پہ انشاءاللہ ہم رکتے ہیں۔ دیکھیے جو ہم نے آج جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہر روز جیسا ہوتا ہے، اس کی جو کی ٹیک اویز ہیں، کی پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا قرض جو ہے یہ ایک اسلامی کانٹریکٹ جب بھی کریں، کوئی قرض کسی کو دیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ضرور لکھ لیں۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں بھلا دیتا ہے کئی دفعہ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو قرض دیا کریں تو قرآن کا یہی سوچ کے کریں کہ اللہ نے حکم دیا، اس وجہ سے میں یہ لکھ رہا ہوں، تو ضرور کر لیں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ اس میں جب ہم نے دیکھا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ یہ محبتیں تو ہمارے اندر ہیں۔ اب اپنی نفس کے ساتھ ایک کشتی کا میچ نہ رکھیں، نو پوائنٹ ان ڈوئنگ دیٹ۔ تو یہ جب محبت ہے کہ عورتوں کی اور بیٹوں کی اور مال و دولت کی جب ہماری ہے یہ محبت ہے، تو بھائی ان کے قریب مت جائیں۔ جب جائیں گے ان کے قریب تو پاؤں ضرور پھسلے گا۔ تو ان سے قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری طاقت بھی ہے، ہماری کمزوری بھی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے کو ضرور خیال رکھیں، اس کو چینلائز کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اس میں ہم نے ایک آیت دیکھی کہ بھئی ہمیں مایوس نہ ہوں،
کسی چیز پہ بھی مایوس نہ ہو، ہر چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر نکال کے لے کے آتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا جو مایوسی کی ہے اس کے بعد ایک امید کی ضرور سچویشن آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد ایک دن ضرور آتا ہے، تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی مشکلات آئیں گی، اچھے وقت بھی آئیں گے، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا ایک الٹ پھیر ہے، جیسے رات اور دن کا الٹ پھیر ہے۔ اس کے بعد آخری جو آیت تھی وہ تو اوبیسلی آج کی پنچ لائن ہے، وہ تو یہی ہے کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ کیا ہے، نبی کی اطاعت ہے۔ اف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، میری یعنی کہتے ہیں نا اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ ان کی پیروی کرو ان کے پیچھے، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔